أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر کبیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 14 سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقطع 40 حافظ عبد القادر ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحوالہ الدر منشور، یعنی جس بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے اغلق بابک واذکر اسم اللہ عز وجل فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا وأطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک ولو بعود تعرض اذکر اسم اللہ وأوقی سقاءک واذکر اسم اللہ عز وجل۔ مسند احمد بن حنبل جلد ثالث صفحہ نمبر 319۔ یعنی اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو، اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی، اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی، اور اپنی مشق کا منہ باندھتے ہوئے بھی، اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی، وضو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پاخانہ میں داخل ہونے سے پہلے، لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خط بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل رکوع نمبر 2۔ یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سورۃ الہود۔ ہر سورت کے پہلے بسم اللہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ رکوع نمبر 3، سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا تعالیٰ اس امر کے لیے چن لے۔ دوسرے لوگ قرآنی اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض کے لیے ہدایت کا موجب اور بعض کے لیے گمراہی کا موجب بنا دیتا ہے۔ گویا لفظ اور عبارت تو سب کے لیے ایک ہے، مگر اثر جدا جدا رنگ کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے اثر کو حاصل کرنے اور برے سے بچنے کے لیے اور اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، سورۃ النحل کے حکم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے پہلے رکھ کر دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے دعا کر لیا کرو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر اس کی مدد حاصل کر لیا کرو۔ اس طرح گمراہی سے بچ جاؤ گے اور ہدایت حاصل ہوگی۔ دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں جو موسیٰ کا ایک مثیل آنے والا ہے،
اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ استثناء باب 18 آیت نمبر 19۔ اس پیشگوئی کے مطابق مسیل موسیٰ کے لیے مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ میں یہ سب کچھ خدا کے نام پہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر صورت سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی، تا ایک طرف تو موسیٰ کی پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہود اور نصارہ کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے۔ تیسری وجہ اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔ استثناء باب 18 آیت نمبر 20۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ پس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی تاکہ یہود و نصارہ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت ہو، اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر ہر حق کا متلاشی یہ سمجھ لے کہ آپ نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا کیوں آپ ہلاک نہ ہوئے؟ پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے۔ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا 114 دفعہ یہود کو ملزم بنایا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 114 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ چوتھی وجہ اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا، یا گناہوں کے ارتکاب سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہوگا، یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ پہلی قسم کا انسان حیران، دوسری قسم کا مایوس اور تیسری قسم کا مغرور ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں کہاں سے صداقت تلاش کروں، دوسری قسم کا انسان اس غم میں گھلا جا رہا ہوگا کہ میں کس منہ سے مانگوں، اور تیسری قسم کا اس اثر کے نیچے ہوگا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے حاصل ہو گیا۔ دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پس ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا تا جو تہی دست ہے اسے راستہ بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے، اور جو نافرمانی کر کے اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی جائے کہ مایوس نہ ہو۔ جس خدا نے یہ صورت اتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ رہتا ہے، اور جو قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اسے توجہ دلائی جائے کہ خدا کی رحمتوں کے خزانے غیر محدود ہیں۔ پس کسی ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر متناہی ترقیات باقی ہیں۔
ظاہر ہے کہ دل کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآنی مطالب جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ پس ہر صورت سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآنی مطالب کے اظہار کا زبردست ذریعہ مہیا کیا گیا ہے۔ پانچویں وجہ اس آیت کو صورت سے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ہر صورت کے لیے کنجی کا کام دیتی ہے۔ تمام دینی اور روحانی مسائل رحمان اور رحیم دو صفات کے گرد چکر کھاتے ہیں۔ چونکہ غلط فہمی دو طرح دور ہوتی ہے، کبھی تفصیل سے اور کبھی اجمال سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ صورت کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہوا ہے اسے پڑھنے والا بسم اللہ سے دور کر لے، یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمان اور رحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے۔ اس طرح بسم اللہ کی شارح سورہ ہو جاتی ہے اور سورت کی مفسر بسم اللہ، اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح المعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس کی بازگشت الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ نے علی اعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے، مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے۔ پہ رحمت خدا کرے۔